دنیا میں 100 کروڑ پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اگر اس نمبر کا بریک ڈاؤن کیا جائے تو ہر گزرتے منٹ میں 2850 گھنٹوں کے ٹائر خراب ہوتے ہیں۔ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ کویت میں موجود دنیا کا سب سے بڑا ٹائر ڈمپنگ گریو یارڈ۔ یہاں پر گزرے 20 سالوں سے استعمال شدہ ٹائر جمع کیے جا رہے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر پھیلا یہ گریو یارڈ اتنا بڑا ہے کہ حیرت انگیز طور پر اسے اسپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ گریو یارڈ کسی تھرڈ ورلڈ یا ڈیولپنگ کنٹری میں ہوتا تو سمجھ بھی آتا۔ کویت جسے دنیا کا امیر ترین کنٹری میں شمار کیا جاتا ہے، یہاں پر اس کا کیا کام ہے؟ یہ کیوں بنایا گیا اور کویت گزرے 20 سالوں سے انہیں مسلسل جمع کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور بالآخر یوز ٹائرز کو کن کاموں میں لایا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہتری حالت میں ہوں گے۔ قلم دان لایا ایک بار پھر آپ لوگوں کی دلچسپ معلومات۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر دیں اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں۔ ایک ایوریج گاڑی کے ٹائر 30,000 سے 40,000 کلومیٹر تک چلتے ہیں اور اس کے بعد یہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ ان کو پھینک دیا جاتا ہے یا پھر اکثر یہ ہمارے روڈ پر پڑے نظر آتے ہیں۔ دوسرے ریسائیکل مٹیریل کو تو ملیمیٹ کر دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹائر ربر پلس سلفر سے بنا ہے جسے ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، ان کو ریورس کرنے سے خطرناک گیس پروڈیوس ہوتی ہیں جو کئی ممالک میں انلیگل ہے، یہاں تک کہ یورپ میں تو یوز ٹائر کو کچرے میں پھینکنا بھی انلیگل ہے۔ تو زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز کروڑوں ٹائر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کویت بھیج دیتے ہیں۔ یہاں عربین ڈیزرٹ کے بیچ 1000 میٹر اسکوائر پر پھیلا ہوا ہے۔ سلیبیا ٹائر گریو یارڈ، یہاں ٹائروں کا پہاڑ سنگل لیئر نہیں بلکہ یہ 50 فٹ کے ایسے کھڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پر انہیں مسلسل ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ ان یوز ٹائرز کا 1000 kg کویت صرف 1 دینار میں خریدتا ہے اور ان کو یہاں اسٹور کر دیتا ہے۔ کئی عرصہ کویت یہ کام کرتا رہا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک گریو یارڈ کی شکل اختیار کر گیا جسے اب اسپیس سے بھی دیکھا جانے لگا ہے۔ کویت گورنمنٹ آفیشل کے اس پورے گریو یارڈ میں تقریباً 7 کروڑ ٹائر موجود ہیں۔ کویت ایک رچ کنٹری ہے، اتنا رچ کہ وہاں کی کرنسی کا ایک یونٹ یعنی 1 دینار 3.3 ڈالر کے برابر ہے۔ تو یہ دیکھ کر دنیا کو بہت تشویش لاحق تھی کہ آخر کویت کو یہ اسکرپ جمع کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ صرف انہیں اسٹور ہی کیے جا رہا ہے، ان میں کسی کو بھی ریسائیکل نہیں کیا گیا۔ پیسوں کی کمی تو تھی نہیں، اس لیے وہ نہیں بس خرید رہا تھا۔ کویت گورنمنٹ کے پاس بھی اس کا کوئی پلان نہیں تھا۔ آخر یہاں پر ایک واقعہ ہوا جس کے بعد گورنمنٹ آف کویت نے ان ٹائرز کو سیریس لینا شروع کر دیا۔ ہوا یہ کہ 2012 سے لے کر 2020 کے درمیان کئی مرتبہ ٹائرز کو اپنے آپ آگ لگ جاتی تھی۔ اب کیونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹائرز پڑے تھے تو آگ تیزی سے پھیل جاتی اور اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے انہوں نے ٹائرز کو الگ الگ اسکوائرز میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ آگ لگنے کی صورت میں اس کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے بعد بھی آگ لگنے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کالے دھوئیں کے بادل نہ صرف جان لیوا گیسیں پیدا کرتے تھے بلکہ ان کی وجہ سے قریب کے شہر الجہراء میں بھی لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تباہی کا لیول دیکھنے کے لیے اس سیٹلائٹ فوٹو کو دیکھیں۔ یہ اتنی ہولناک آگ اصل میں گریو یارڈ کے ایک چھوٹے سے اسکوائر میں لگی تھی۔ تو اب سوچیں کہ اگر یہ آگ پورے گریو یارڈ میں پھیل جائے تو کتنا نقصان کرے گی۔ ان حادثات کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کویت پر بہت پریشر تھا کیونکہ یہ ہارمفل گیسز ایٹماسفیئر میں ہی انفلٹر رہتی۔ آخرکار 2021 میں کویت نے ان ٹائرز کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر دیا۔ کنٹینرز میں بھر بھر کر ان ٹائرز کو پوری دنیا میں ریسائیکلنگ کے لیے بھیجا جانے لگا اور آخر ان یوز ٹائرز کو کس کام میں لایا جاتا ہے؟ ایک نارمل ٹائر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: ربر، کاربن اور اسٹیل وائز بیرولوسس۔ پلانٹ کی مدد سے ان ٹائرز کو پہلے ملیٹ کیا جاتا ہے۔ ربر ملیٹ ہو کر گیس بن جاتا ہے جس کو ٹھنڈا کر کے فیول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بچتا ہے کاربن اور اسٹیل۔
وائرس کاربن کو ہٹا کر ان سے وائرس کو ٹھنڈا کر کے ریسائکلنگ فیسلٹی میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائرز کو ریسائیکل کرنے کے اور بھی کئی طریقے آ چکے ہیں۔ ایک تو ہے ریڈنگ ٹائرز کو شیڈ کر کے پاؤڈر فارم میں لایا جاتا ہے، جس سے کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے ربر ٹائلز بنائے جاتے ہیں۔ چند سالوں پہلے اس طرح دکھنے والا سلیبیا ٹائم 202 میں پوری طرح سے خالی کر دیا گیا، جو اب سیٹلائٹ امیج میں ایسا دکھتا ہے، لیکن آج بھی 4 ارب ٹائرز دنیا کی مختلف کنٹریز میں ڈمپ ہو رکھے ہیں۔ جی تو امید ہے آپ سب اس معلومات سے فیضیاب ہوئے ہوں گے، اور جیسے مجھے پڑھتے ہوئے مزہ آیا ہے ویسے ہی آپ کو سنتے ہوئے مزہ آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔